بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا مقدس گھر جہاں صبح و شام 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، جس طرح زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس گھر بنایا ہے اور زمین پر رہنے والی ہر مخلوق اس مقدس گھر یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت الہی میں مشغول رہتی ہے، اور ہر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ اسی طرح آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک مقدس گھر بنایا ہے جو کہ فرشتوں کی عبادت کے لیے مقرر ہے، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جب اس کائنات کے اندر انسانوں کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس وقت اس کائنات کے اندر صرف 2 مخلوقات موجود تھی، ایک جنات اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے۔ اس وقت یہ دونوں مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر ایک مقدس گھر بنایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور کی شکل و صورت خانہ کعبہ جیسی ہے۔ جس طرح اس روئی زمین پر خانہ کعبہ کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں، اسی طرح آسمانوں پر بیت المعمور کے گرد 70,000 فرشتے صبح اور شام طواف کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جو 70,000 فرشتے صبح بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور جو 70,000 فرشتے شام کو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، دوبارہ ان فرشتوں کی کبھی باری نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہر روز بے شمار فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، بیت المعمور میں جتنے بھی فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، ان تمام پر فرشتوں کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے اندر تقسیم فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو، بیت المعمور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اور بیت المعمور کا ذکر معراج شریف کی حدیث میں بھی ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات 7ویں آسمان پر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیگ لگا کر بیٹھے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس طرح زمین پر اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر خانہ کعبہ ہے، اسی طرح آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر بیت المعمور ہے، جہاں 70,000 فرشتے صبح اور شام اس گھر کا طواف کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اس گھر کا طواف کر لیتا ہے، دوبارہ ساری عمر اس کی باری نہیں آتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیت المعمور کے اندر کچھ فرشتے قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں، کچھ سجدے کی حالت میں، کچھ قعدے کی حالت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتے نماز ادا کر رہے ہیں، اور ان میں سے جو فرشتہ جس حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، یہ قیامت تک اسی حالت میں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کی عبادت بہت پسند آئی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت خوبصورت تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تحفہ 50 نمازوں کا تھا کہ بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئی۔ ان 5 نمازوں کے تحفے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام تر فرشتوں کی تمام تر عبادات کو شامل فرمایا، جو عبادات فرشتے بیت المعمور میں کر رہے تھے اور جو اللہ کے محبوب کو بہت زیادہ پسند آئی تھی۔
لہٰذا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں ہم لوگ قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک ہی نماز میں فرشتوں کی تمام تر عبادات کو کر رہے ہوتے اور ایک ہی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے تمام فرشتوں کی عبادت کا ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ بیت المعمور کا مؤذن اور امام کون ہے، تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کہ بیت المعمور کا مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور بیت المعمور کا امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، جو تمام فرشتوں کی امامت کرواتے ہیں اور ان کو بیت المعمور میں نماز پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔